بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 13 مئی اور دن ہے منگل کا. تمام کی تمام نظریں ایک بار پھر لگی ہوئی ہیں جنرل آصف منیر GHQ پر اور اڈیالہ جیل عمران خان صاحب پہ, اور تیسری نظر آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, کیونکہ وہاں پہ ایک اہم مقدمے کی سماعت ہونا ہے جس کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے ہے. تو صورتحال پہلے ذرا پاک بھارت کشیدگی, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ چھڑی اور جنگ ختم ہو گئی, پاکستان جشن منا رہا ہے لیکن بھارت ابھی بھی سازشوں میں مصروف ہے. کل ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ ہوا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور اس جنگ بندی کو کنٹینیو کیا جائے گا. ہاٹ لائن پہ رابطہ رکھا جائے گا اور کوئی بھی ملک ایک دوسرے کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, دراندازی نہیں کرے گا, حملہ نہیں کرے گا اور کوئی شرارت بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی ایشو ہوگا تو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے. اینڈ اس وقت جبکہ یہ سارا دن یہ کام دن میں یہ DGMOs کی میٹنگ ہوئی اور اس میں اتفاق کیا گیا, جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی, جبکہ اسی وقت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نمودار ہوئے, قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے دوبارہ سے دھمکیاں شمکیاں لگائیں اور انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا اور ہم اسے کسی اور شکل میں پاکستان سے بدلہ لیں گے. یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی اور اس کے بعد پھر بھارت کے میڈیا پہ کچھ خبریں چلنا شروع ہو گئیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ ان کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبریں دینا شروع کر دیں کہ بھارت میں فلاں شہر میں جو ہے وہ ڈرون آ گئے ہیں, اور اس طرح کی خبریں بھی کل آئیں. جبکہ کل سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ خبر بھی زیر گردش رہی کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ سے ہنگامی بنیادوں پہ اسلحہ خرید رہا ہے اور اسلحہ بھرے جہاز جو ہیں وہ جے پور میں لینڈ کر رہے ہیں, اور اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. تو یہ از خود ایک بہت بڑی خبر تھی. اس لیے پاکستان جو ہے وہ ابھی تک حالت جنگ میں ہے. گو کہ پاکستان نے کل باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا, ISPR نے, آپریشن بنیان مرصوص کے اختتام پذیر ہونے کا. انہوں نے کہا کہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں, لہٰذا آپریشن بنیان مرصوص جو ہے اس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. یعنی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب حالت امن میں ہے, حالت جنگ میں نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بھی ابھی تک حالت جنگ میں ہی ہے. اس لیے اسی تناظر میں DGISPR کی نے جو عمران خان صاحب کا, PTI کا, سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا جو شکریہ ادا کیا اپوزیشن جماعتوں کا, تو اس کے بعد سے جاتی عمرہ میں پریشانیاں بدستور موجود ہیں اور اسی لیے وہ ایک کل انہوں نے مقدمہ بھی درج کروایا. پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر PTI کے رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ لاہور میں درج کیا گیا اور وہ بھی پنجاب پولیس کی مدعیت میں. تو یہ ایک پیرالل جو ہے وہ ایک طرف پازیٹیو سائن آ رہے ہیں, مبارکبادیں دی جا رہی ہیں, دوسری جانب جو جعلی سرکار ہے وہ مقدمات بھی درج کروا رہی ہے. تو اس لیے ان حالات میں تو معاملہ ذرا تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں. جبکہ فوج کے اندر اب یہ رائے بہت ہی مؤثر طریقے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے کیے جائیں اور دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان اب تناؤ کم ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب سے صلح ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور نیا الیکشن کروانا پڑے گا, اور جو مسلم لیگ نواز اس کمبل سے جان چھڑوانی پڑے گی. تو بہرحال یہ تو ایک پہلی خبر ہے. آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. اس کے بارے میں بھی آج فیصلہ ہونا ہے کہ آگے فردر کیا قدم اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ یہ خبر موجود ہے کہ عمران خان صاحب عید الاضحیٰ سے قبل رہا ہو سکتے ہیں, لیکن ہنوز دلی دور است, کیونکہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں اور
عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی بات پر قائم ہیں، کیونکہ وہ جعلی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ یہ انہوں نے ایک پیغام بھجوا دیا ہے۔ اب بال جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اس مثبت جواب کا کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہاکس ہیں، جو شکرے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہ ہوں، وہ دونوں طرف نہیں بلکہ ہر طرف موجود ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ذرا سلولی چیزیں آگے بڑھتی جائیں اور تیزی نہ آئے۔ تو بہرحال دیکھنا ہے کہ اس بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہے ان کی بہنوں کی اور پارٹی لیڈرز کی، تو یہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جی ایچ کیو کا موڈ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، اور آج اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی اور معمول کے مطابق ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور راولپنڈی کی پولیس بلا کر وہاں پہ ہلہ گلا نہیں کروایا جاتا، بے توقیری نہیں کروائی جاتی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ جی ایچ کیو کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے اور جی ایچ کیو آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس تناؤ کو ختم کرنے میں سنجیدہ نظر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر واپس آتے ہیں پاک بھارت جنگ معاملے میں، کیونکہ اس طرف ایک اچھی خبر نہیں بلکہ ذرا اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، تو کم از کم اچھی ہے، وہ اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ اسلحہ خرید رہا ہے اسرائیل اور امریکہ سے، اور جہاز اتر رہے ہیں، ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی۔ تو پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، چائنا کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو دوبارہ سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو چائنا بھرپور طریقے سے مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کے دفاع میں بھی ان کی شانہ بشانہ لڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی اعلان یہ بات نہیں کی گئی کہ کسی قسم کا ایک دفاعی معاہدہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو کہ چین پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ چین پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ کبھی پہلے نہیں سنا گیا، لیکن آج اور اس وقت یہ سنا جا رہا ہے۔ چین کی طرف سے کیا کہا گا ذرا سنیے۔ So if any escalation of the tension will threaten the legitimate interest of sovereignty and territorial integrity of Pakistan, I don't think any country should second guess the Chinese commitment to protecting and defending the legitimate interests, especially relating to the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. So it is time for all the relevant parties to scale down their action. تو چائنا نے یہ پیغام پہلے بھی دیا تھا، اور اب پھر چائنا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی پہ، پاکستان کی جغرافیائی سلامتی پہ کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور بھارت یا کوئی بھی ملک اس بھول پن میں نہ رہے اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا تو چائنا اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اب تو پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ چائنا کے اسلحے کی بھی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور چائنا کو اربوں ڈالرز کا فائدہ پہنچ رہا ہے پاکستان کی طرف سے جو جنگ جیتی گئی، کیونکہ پائلٹ تھے پاکستان کے، اور پاکستان کے پائلٹ نے، پاکستان کی فضائیہ نے چین کی اور پاکستان کی مدد سے جو ہتھیار بنے تھے ان سے یہ لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے چائنا کی طرف سے یہ بھرپور اعلان کر دیا گیا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی ہر صورت میں مدد کرے گا، تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھارت اسلحہ جمع کر رہا ہے، اسلحہ خرید رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک مارکیٹ ہے جی، اوپن مارکیٹ ہے، تو اس سے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن چائنا کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے وہ کافی فروٹفل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چائنا نے بات کی ہے، اور وہ جناب میں آپ کو ذرا بتا بھی دیتا ہوں۔ چائنا کی طرف سے جو نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چین بنگلہ دیش میں انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ایک ایئر فیلڈ بنانے جا رہا ہے، اور تعمیراتی کام پاکستانی فرم کو دیا گیا ہے۔ یہ بات اطلاع آئی ہے، پاکستانی فرم کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا اس کے بارے میں تو بہرحال بعد میں کنفرم ہوگا، لیکن انڈیا اس کو پروپیگیٹ ضرور کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا بھی اس کو اس انداز سے یا کر رہا ہے
کہ یہ اب پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش ایک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ٹرائیکا بنتا جا رہا ہے اور انڈیا کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نریندر مودی سے بھارت کے اندر بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتایا جائے کہ کس قیمت پر آپ نے یہ کام کیا ہے، جنگ بندی کی ہے اور کشمیر کا سودا کتنے میں کیا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ ہے چائنا اور امریکہ کے بارے میں، اور چین اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ ہو گیا ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان بھی ٹینشن چل رہی تھی لیکن اب وہ ٹینشن بھی ختم ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اگین میں کہوں گا کہ اس کا جو نقصان ہے یہ بھی بھارت کو ہی ہوگا، کیونکہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان جو کشمکش چل رہی تھی تجارت کے معاملے میں وہ اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے پہ ٹیرف لگایا ہوا تھا، تجارتی پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں، تو چین اور امریکہ نے 90 دن کے لیے ایک دوسرے کی مصنوعات پر محصولات واپس لینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اور امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق یہ اعلان سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے حکام کی جانب سے طویل تجارتی مذاکرات کے اختتام پر سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 14 مئی تک امریکہ چینی محصولات کو عارضی طور پر 145% سے کم کر کے 30% پر لے جائے گا، جبکہ چین امریکی درآمدات پر محصولات کو 125% سے کم کر کے 10% پر لے جائے گا۔ اور اعلامیے میں کہا گیا کہ فریقین نے چین کے نائب وزیر اعظم لی فنگ اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندے کی قیادت میں یہ اعلان کیا ہے اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس طریقے سے چین اور امریکہ کے درمیان بھی تناؤ ختم ہو گیا، تجارتی تناؤ، اور اب پاکستان میں یہ لڑائی لڑی جاتی ہے یا نہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ چینی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ چائنا مارننگ کی رپورٹ کے مطابق چینی ساختہ لڑاکا طیاروں، ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا مغربی ممالک امریکہ اور روس کے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے جنگ کے میدان میں یہ مارکا جو ہے یہ پہلا مقابلہ تھا، اور یہ پہلا مقابلہ چین اور پاکستان نے جیت لیا ہے، اور بھارت روس اور مغربی ممالک کے سسٹم اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہا تھا، کیونکہ بھارت 3 ملکوں سے اسلحہ خرید رہا ہے یورپ سے، امریکہ سے، اسرائیل سے اور پھر روس سے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا جو دفاعی تعاون ہے اور دفاعی کوآپریشن ہے وہ اس کا چائنا کے ساتھ ہو گیا ہے، اور چائنا پاکستان ایک دوسرے کو مکمل طور پر ہر اعتبار سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چائنیز PL-15 اور J-10C جو نئے طیارے خریدے ہیں اس کا بھی معاہدہ عمران خان صاحب کے دور میں 2019 میں ہوا تھا، اور پھر 2020 سے 2024 تک 81% ہتھیار چین سے حاصل کیے پاکستان نے، اور پاکستان نے انہی ہتھیاروں سے یہ لڑائی لڑی اور جیتی بھی۔ اس لیے چائنا اور پاکستان اس لڑائی کے بعد بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری جو بیرونی جو لڑائی ہوئی اور پاکستان کے اندر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان مثبت اثرات میں عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان تناؤ ختم ہوتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو اگر آئیڈیلی پوچھا جائے تو یہ لڑائی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ دونوں اس وقت پاورفل لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس عوامی طاقت ہے، جیتے ہوئے ہیں الیکشن، اور 94% جو ہے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یوتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہی یوتھ جس کا شکریہ ادا کیا جنرل عاصم منیر صاحب نے اس لڑائی کے بعد، اس فتح کے بعد۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔